محترم حضرات، برادران بزم و دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں تو بریلی کے تاجدار اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر انسان کے اوپر جو مرد عاقل اور بالغ ہے اس کے اوپر دین کا سیکھنا فرض ہے۔ یہ وہ دین ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں بھیج کے بتا دیا، اے نبی کو ماننے والوں، اے امت رسول کو ماننے والوں، اے امام حسین کو ماننے والوں، اگر تم حسین سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا، جو حسین سے دشمنی لے گا وہ مجھ سے دشمنی لے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کا پیارا ہوگا وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا ہوگا، اور جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوگا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اف کیوں ولا تنہر، ماں باپ کو اپنی زبان سے اف تک نہ کہو، کیونکہ ماں باپ وہ چیز ہے جن کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیں گے تو آپ سے جنت نہیں آپ کو مل سکتی ہے، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب جنت میں آپ کو داخل ہونا ہے، جنت میں آپ کو جانا ہے تو ماں کی اطاعت کریں گے، ماں کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کریں گے۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ماں اپنا دامن پھیلا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی، اے مالک و مولا، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اطاعت کرتا ہے، یہ میری فرما برداری کرتا ہے، اس سے میں خوش ہو گئی ہوں، کل قیامت کے دن سے جنت دلا دینا۔ یہ جب ماں کی دعائیں ہوں گی، جب باب اضافت میں ماں کی دعائیں ٹکراتی ہیں تو دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ ماں اور باپ کی اطاعت کرو، اسی میں ہماری فرما برداری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ترقی چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بلندی میں پہنچانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم دین حاصل کرو، اگر یہ چین جانا پڑے علم دین حاصل کرو، چاہے کوئی راستے سے گزرنا پڑے علم دین حاصل کرو، پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے تو کرو، مگر علم دین حاصل کرو۔ ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اگر ہم تعلیم کو اپنی مکمل نہیں کر پائیں گے تو جہاں بھی ہمارے وقت کو ضائع کر دیا جائے گا، بروز حشر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دین سیکھ لو جس سے آپ کو حلال اور حرام میں فرق حاصل ہو سکے، کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ جب ہم آپ اتنا فرق کو جان لیں گے تو ہمارے لیے جو علم کا طلب کرنا فرض سرکار نے بتایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ جب نجات کا ذریعہ بن جائے گا تو جہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور جہاں بھی جائیں گے وہاں کامیاب و کامران ہو جائیں گے، کیونکہ محنت جو ہے، محنت وہ کامیابی ہے۔ انسان محنت کی وجہ سے بلندی پہ جا سکتا ہے، انسان اپنی محنت کی وجہ سے اپنی کامیابی کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہم کو جنت مل سکتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے تو ہم کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کو جو ہے بخوبی انجام نہیں دیں گے تو اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔
جب اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ آئے ہو، مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے، مدرسہ وہ جگہ ہوتی ہے جس میں علم کو سکھایا جاتا ہے، اور مدرسے میں رہ کے اگر کوئی انسان اپنے علم کو سیکھ نہیں پا رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی گنوار انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے، مدرسہ وہ جگہ ہے، مدرسہ یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں آئے ہو اپنے وقت کو ضائع کر دو، اپنے ٹائم سے بے ٹائم ٹہلتے پھرتے رہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر مدرسے میں آئے ہو تو اپنی تعلیم پہ دھیان دو۔ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا درس و تدریس دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے، اگر تم اس کے لیے اپنی عقل کو جو ہے استعمال کر لو گے تو آج تمہاری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج جو ہے اب مدرسے میں پڑھنے والا لڑکا جو ہوتا ہے، اس کو جب مدرسے کے باہر نکلتا ہے تو بڑے پیار سے لوگ اس کو پکارتے ہیں، حضرت حضرت کر کے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے، اگر مدرسے میں آئے ہو، تم نے ایک پارے کو حفظ کیا ہے، ایک پارہ حفظ کرنے کے بعد تم جب مدرسے کے باہر نکلتے ہو تو نکلنے کے بعد انسان دیکھتا ہے تو ان کا حضرت کہہ کے پکارتا ہے۔ اگر کوئی 2 پارے کا حافظ ہو جاتا ہے اس کو بھی حضرت کہہ کے پکارتا ہے۔ اگر کوئی پورا حافظ قرآن ہو جاتا ہے اس کو بھی حضرت کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ میرے پیارے، غور سے سننے کا مقام ہے، غور سے سننے کا مقام یہ ہے کہ حضرت کہہ کے پکار رہے ہو۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، جو مدرسے میں تعلیم یافتہ ہونے کے لیے آئے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہو، تو گلی کوچوں میں نکلتے ہو تو تمہیں حضرت کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ مگر میرے پیارے، قربان جائیے، آج ایسے کی بارگاہ میں لے چل رہے ہیں کہ ہم حضرت ہیں، سارے حضرت ہیں، جو ٹوپی اور داڑھی میں ہے، جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، آج اسے حضرت کہا جا رہا ہے۔ مگر آئیے، آج ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ میں لے چل رہے ہیں جو ساری دنیا کے حضرت ایک طرف ہیں اور بریلی کے امام اعلیٰ حضرت ایک طرف ہیں۔ اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کو کیوں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ بریلی کے امام احمد رضا کو امام احمد رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا لقب کیسے مل گیا؟ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کا لقب مل گیا۔ آج 2 دن مدرسے میں پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اس کو حضرت کا لقب مل جایا کرتا ہے۔ مگر میرے پیارے، اعلیٰ حضرت سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہے، عام حافظ کو حضرت کہہ سکتے ہیں، مفتی کو بھی حضرت کہہ سکتے ہیں، عالم کو بھی حضرت کہہ سکتے ہیں، مولانا کو بھی حضرت کہہ سکتے ہیں، حافظ کو بھی حضرت کہہ سکتے ہیں۔ اور جس نے جو ہے قرآن کریم کو 28 دن میں حفظ کو مکمل کر لیا ہے، اسی کو آپ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ایرے گیرے کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جید عالم کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک صدی کے مجدد کا نام ہے۔ آج ادھر ادھر لوگ گاتے پھر رہے ہیں، اپنا ٹائم جو ہے گلیوں کوچوں میں برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹائم گلی کوچوں میں برباد کر رہے ہیں۔ مگر میرے پیارے، اگر آپ ترقی چاہتے ہو، اگر بلندی کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو، اگر آپ بلندی پہ پہنچنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لگا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت آج آپ کے باپ کی جو ہے موت ہو جائے، موت ہونے کے بعد 2-4 سال گزرنے کے بعد آپ کو اپنے باپ کی موت کا نہیں پتا ہوگا، اپنے دادا کی موت کا نہیں پتا ہوگا، اپنے دادا کی قبر کو بھول جائیں گے، اپنے دادا کی قبر پہ نہیں جائیں گے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے، بلکہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی
ذنب غفیر کا مجمع جو ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کے دن پہ وہاں پہ حاضری دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ آج اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنا بڑا مکان تو نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے جو ہے اپنے 4 پہیے کی گاڑی سے صرف نہیں گھومے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کے دین کی وہ کتابوں کو تیار کیا ہے کہ جس کو جید عالم بھی نہیں حل کر سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی عظیم شخصیت کا نام ہوا کرتا ہے. میرے پیارے، ہم اور آپ تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تعلیم یافتہ ہونے کے لیے آئے ہیں. ایک اعلیٰ حضرت کی کرامت بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے. اعلیٰ حضرت کے بچپن کا معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بچپن میں تھے، چھوٹے جب تھے تو راستے میں چلتے چلتے ایک گلی سے گزر ہوا. جب اعلیٰ حضرت جو ہے رحمت اللہ علیہ گلی سے گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد ادھر سے دیکھتے ہیں ایک طوائف آ رہی ہے، ایک ناچنے والی عورت آ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی عقل دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی جو ہے طاقت و قوت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی عظمت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے. وہی بریلی کے اعلیٰ حضرت ہے، وہی امام احمد رضا خان کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں. وہ بریلی کا تاجدار، وہ بریلی کا تاجدار. جیسے ہی طوائف کے اوپر نظر پڑتی ہے، طاہرانہ جب نظر ڈالی، طاہرانہ جب نظر ڈالتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اپنے جو ہے قمیض کو پہن رکھا تھا، اس قمیض کے دامن کو اپنی اٹھاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. جب آنکھوں کو بند کر لیا تو وہ طوائف نے پوچھا کہ جو ہے بڑے شرم کی بات ہے، جس کو بند کرنا چاہیے آپ نے اس کو کھول دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت کہتے ہیں تمہیں یہ نہیں معلوم ہے جو ہے نیچے کا جسم کھلا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب تک کہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہے تب تک کہ گناہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت میں ایسی کرامتیں دکھائی ہے کہ آج وقت کے مجدد بن کے چمکے ہیں. آج اعلیٰ حضرت کا نام کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مدرسے کے طالب علم بھی جانتے ہیں، ساری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا میں چرچا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ بریلی ہے. بریلی کا نام مشہور کیوں ہے؟ بریلوی کیوں بولا جاتا ہے؟ اس کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی اور کی دین نہیں ہے. آج رہنے والا بھوٹان کا ہے مگر وہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. آج رہنے والا جو ہے فلسطین کا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. آج رہنے والا لندن کا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. آج رہنے والا راجستھان کا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. آج رہنے والا پاکستان کا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. آج رہنے والا لکھیم پور کا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا صلہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا صلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اتنا وقت دیا ہے، اتنا ٹائم دیا ہے کہ اپنی کتابوں کو اتنی جید تیار کر کے رکھا ہے کہ وہ عالم جب پڑھتے ہیں تو جید عالم بن جایا کرتے ہیں. آج اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جا رہا ہے. میرے پیارے، اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ حضرت ہے جس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھن ہے. میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کے نام سے جو چڑھتے ہیں کہتے ہیں، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک کیا ہوتا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی مسلک ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، یہ مسلک صحابہ ہے، یہ مسلک نبی ہے. جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت نے مسلک صحابہ کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے مسلک صحابہ کی حدیثوں کو پڑھا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے بن کے چمکے ہیں. اور سرکار کے زمانے میں صحابہ کرام بھی تھے، صحابہ کرام تھے. آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں شرک و بدعت کرتے ہیں. میرے پیارے بتائیے شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا شرک کہتے کسے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانا شرک ہوا کرتا ہے. بدعت کہا کرتے ہیں. میرے پیارے، بدعت کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہے. ایک بدعت سیاح ہوا کرتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوا کرتی ہے.
ایک بدعت سیاح ہوا کرتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوا کرتی ہے۔ بدعت سیاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدعت سیاح جو ہوتی ہے وہ بری بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت حسنہ جو ہوتی ہے اچھے کام، جیسے کہ سرکار کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، سرکار کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، اب مدرسے ہو گئے ہیں تو لوگ بتا رہے ہیں کہ بدعت ہے۔ میرے پیارے، سرکار کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، اب بدعت مدرسے ہو گئے ہیں۔ مدرسوں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں جو ہے آنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو تعلیم یافتہ کرایا جاتا ہے، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو اچھے کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اچھے کام جو کرے، اچھے کاموں کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے، اب جو ہے یہ کوئی نہیں کہتا ہے خدا 4 ہے یا خدا 5 ہے، بلکہ یہی کہا کرتے ہیں سارے لوگ خدا ایک ہے۔ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر قرآن عظیم جب اترتا رہتا ہے، جب قرآن عظیم کے جب ہم حافظ بن کے چمکتے ہیں، جب حافظ بن جایا کرتے ہیں، جب محراب سنایا کرتے ہیں، تو پیچھے والے جو مقتدی سنا کرتے ہیں ان کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے، ان کا دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے آج حافظ قرآن بن کر کے منبر پہ قرآن عظیم سکھا رہا ہے، منبر پہ قرآن عظیم کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، یہ وہی حافظ ہے۔ اب بتا دیں ہم آپ کو ایک طالب علم کا مرتبہ بتا دے کہ آج مدرسے میں بچہ آتا ہے، اتراتا پھرتا ہے، گلیوں میں ٹہلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، مگر میرے پیارے آپ آئے ہو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ تعلیم سیکھنے کے لیے جب مدرسے میں آئے ہو، آپ کو تعلیم سیکھنا چاہیے، آپ کو جو ہے ہر علم سے مہارت آپ کو حاصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے جو ہے بہن بھائی کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے قرب زوار کے لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہو۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہاں اس لیے آئے ہو کہ ہم تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ہم تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے، جب تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہو تو ہم اور آپ کو تعلیم ہی سیکھنا چاہیے، ہم اور آپ کو محنت سے پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اور آپ محنت سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کے جب اپنے وطن جائیں گے، جب اپنے گھر پہ جائیں گے تو آپ کے جو ہے چہرے کو لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارے ساتھ گلیوں میں ٹہلتا رہتا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو ہمارے ساتھ شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ آج اس کے سر پہ ٹوپی جو چمک رہی ہے، وہ آج جو ٹوپی چمک رہی ہے، آج جو اس کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے، یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے، بلکہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو کٹا کر کے بتا دیا تھا، اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا جان پہ ایمان رکھنے والوں، آج یہ حسین زمین پہ سجدہ کرتے تو سارے لوگوں نے دیکھا ہے، نانا جان کے نواسے کو سجدہ کرتے تو عرش والوں نے بھی دیکھا ہے، سجدہ کرتے تو فرش والوں نے بھی دیکھا ہے، سجدہ کرتے کربلا کی زمین نے بھی دیکھا ہے، مگر سجدے سے امام حسین کو کسی نے اٹھتے نہیں دیکھا ہے۔ میرے پیارے، جو ہم اور آپ تک دین آیا ہے، ہم آپ تک دین پہنچا ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کربلا کے میدان میں، اگر کربلا کے کاروزار میں نہ جاتے تو یہ دین ہم اور آپ کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ نبی کے 2 نواسے، ایک نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 شہادتیں نبی نے پہلے ہی بیان فرما دی، نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ نبی جو ہمارے نواسے ہوں گے تو ان کی شہادت 2 طرح کی ہوگی،
سری ہوگی جو کسی کو نہیں جلے گی. ظاہری سری کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے جسے ہم اور آپ ظہر کی نماز پڑھ گئے ہیں. تو نماز ظہر جب ہم پڑھتے ہیں تو جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ قرأت جو ہے آہستہ کرتے ہیں. وہ کسی کو سنائی نہیں پڑتی ہے، اس لیے وہ سری ہو گئی. اور ظہری، جسے فجر کی نماز لے لیجیے. فجر کی نماز جب امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد سبحانک اللہم بحمدک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ ظہری ہو گئی. یہ ظہری ہو گئی کہ جتنے مقتدی ہیں، جتنے پیچھے کھڑے ہیں، سب ان کی ابتدا میں ہیں، سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو سنائی پڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ظہری. اور وہ جو عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے اس میں سری قرأت ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح سے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے دو شہادتیں ہیں. تو نبی نے فرمایا تھا کہ ہمارے دونوں نواسوں کی شہادت ایک کی ظاہر ہوگی، ایک کی نہیں ظاہر ہوگی. تو ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کا پیالہ پی لیا، تو چھپی ہوئی ہے. حضرت امام حسین سے ان کے بھائیوں نے اور ان کے قرب زوار کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس نے زہر ہم کو دیا ہے ہمارا شک اس پہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بدلہ لے لے گا، تم کو بدلہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ سری شہادت ہو گئی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہری شہادت ہے. حضرت امام حسین مقتل میں گئے، لشکر اعداء میں پہنچے اور آپ نے جو ہے یزیدیوں سے کہا جو ہمارے مقابلے میں آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے، جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، نبی پاک کا نواسا ہوں، میرے مقابلے میں جس کا جی چاہے آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین پہ شہادت نوش فرمائی. یہ دین ایسے نہیں ہم کو ملا ہے. ہم اور آپ ہنس کے ٹال دیا کرتے ہیں. مدرسے میں جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کو ہنس کر غالبانہ ٹال دیا کرتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے گا. میرے پیارے، یہ عمر ہے، یہ جوانی کا وقت ہے، 2-4 دن میں جوانی ڈھل جائے گی. یہ عقل میں گوبر جب گھس جائے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر پڑھنے کے لیے تمہارے ماں باپ نے مدرسے میں بھیجا ہے تو اپنے کام کو بخوبی انجام دو. جب بخوبی انجام دو گے تو اپنے شہر میں جاؤ گے، اپنے گھر میں جاؤ گے، اپنے علاقے میں جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے تمہیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، تمہیں شہرت کی نظر سے دیکھا جائے گا. جب تمہاری شہرت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ فلاں شخص کا لڑکا عالم دین ہو گیا ہے، فلاں شخص کا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا ہے. میرے پیارے، قرآن عظیم کا یہ مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم پڑھنے کی برکت یہ بتائی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا بروز حشر اس کے ماں باپ جب میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا پرس حال نہ ہوگا تو دنیا کے اندر جس نے حفظ کیا ہے
ان کے ماں باپ کے چہرے، ان کے ماں باپ کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کوئی ولی ہے یا کوئی نبی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو پوچھا جائے گا یہ دنیا میں رہ کر کے اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو ہے مدرسے میں داخل کروایا، اور داخل کروانے کے بعد قرآن عظیم کی تعلیم کی ہے۔ دنیا کے اندر ان کے بچوں نے حافظ قرآن کی جو ہے حافظ قرآن بننے کی شہادت حاصل کی تھی۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں یہ وہی چہرہ چمک رہے ہیں۔ حافظ قرآن کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے پیارے۔ اور طالب علم کا مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا، انتقال دنیا سے کوچ کر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کو ایک قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب قبرستان کے اندر رکھا گیا تو بعض علماء نے بتایا کہ جب طالب علم ختم ہو جاتا ہے، جب طالب علم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو کفنا کے قبرستان کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کتنی؟ 40 دن کے لیے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم کا یہ مقام ہے، ایک طالب علم قبرستان کے اندر دفن کیا جائے تو اس کا مقام یہ ہے کہ 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ طالب علم کا وہ مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، طالب علم جو ہے جب اٹھا لیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے پوچھا کہ 40 قبریں اس کے دائیں کی یا 40 قبریں اس کے بائیں کی یا 40 قبریں اس کے پیچھے کی یا 40 قبریں اس کے آگے کی؟ جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا جس قبرستان کے اندر طالب علم کو دفن کر دیا گیا اس کے 40 قبریں دائیں سے اٹھائی جاتی ہیں، 40 قبریں بائیں سے، 40 آگے سے، 40 پیچھے سے، بلکہ جس جگہ پہ وہ مدفون ہوتا ہے وہاں کی 40 قبروں سے عذاب 40 دن کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، یہ طالب علم کا مرتبہ ہے۔ ہم اور آپ جو ہے طالب علم کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ طالب علم کہتے کسے ہیں؟ طالب علم اس کو کہتے ہیں جب طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین اپنے پروں کو جو ہے زمین پر بچھا دیتے ہیں اور طالب علم اس سے گزر جایا کرتا ہے، وہ طالب علم کا مقام ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے، آج طالب علم کی حیثیت کم نہیں ہے۔ آج طالب علم ہونا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طالب علم کے پیچھے 40 شیطان لگا دیے جاتے ہیں، 40 شیاطین لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دے رہا ہوں کہ ایک عالم صاحب تھے اور ایک نمازی صاحب تھے۔ ایک عالم صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک نمازی صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر ہوئی، ویسے ہی جیسے ان کے کانوں میں آواز گونجی اور گونجنے کے بعد وہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب مسجد کے قریب پہنچے تو شیطان نے کہا، شیطان ایک شیشی لے کے چھوٹی پہنچا، ایک اتنی بڑی شیشی لی اور وہ لے کر کے پہنچ گیا۔ کہا دیکھیے عالم اور جاہل میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ عالم کو بہکانا آسان بات نہیں ہے اور جاہل کو بہکانا بہت آسان بات ہے۔ ترنت برگلا دیتا ہے شیطان، اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو جاہل صاحب سے سلام کیا اور سلام کے بعد شیطان نے ترنت ہی سوال کر دیا، یہ بتائیے نمازی صاحب، یہ شیشی جو ہے کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ ذات و زمین و آسمان جو ہے اس شیشی کے اندر داخل فرما دے گا؟ تو نمازی صاحب تھے، پڑھے لکھے تھے نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اتنی چھوٹی شیشی ہے اور اتنا بڑا زمین و آسمان ہے، کیسے اس شیشی کے اندر داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو وہ چلتے بنے۔ شیطان نے کہا دیکھو اس کے ایمان کو کتنی جلدی ہم نے چھین لیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ذات خدا پہ بھروسہ اٹھ گیا،
زمین و آسمان نہیں آ سکتے ہیں۔ اتنے میں ایک عالم صاحب کا گزر ہو گیا، وہی معمول کے مطابق اس نے سلام پیش کیا۔ عالم صاحب نے جواب دے دیا، جلدی میں کہا بتائیے کہ حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ جو ہے اس کا حل کر دیجئے۔ کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب عالم صاحب نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے کہا ذرا چھوٹی سی بات ہے، آپ بتا دیجئے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے جائیے۔ عالم صاحب نے کہا بتائیے اپنا مسئلہ کیا ہے۔ وہ عالم صاحب تھے، جیسے ہی کہا یہ ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی شیشی ہے اور یہ ساری کائنات ہے، یہ زمین و آسمان ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ زمین و آسمان کو اس شیشی کے اندر داخل فرما دے گا؟ عالم صاحب تو پڑھے لکھے تھے، کہا ہمیں معلوم پڑ رہا ہے یہ محدود شیطان ہے، لاحول بھیجا اور کہا اللہ تعالیٰ اس شیشی میں کیا، اگر اللہ رب العزت اس طرح قادر ہے، اس شیشی کی بات تو بہت بڑی ہے، اگر اللہ رب العزت چاہ جائے تو ایک سوئی کے ناکے کے اندر سارے زمین و آسمان کو داخل فرما کے دے گا۔ تو بتانے لگا شیطان، کہا دیکھو اتنا جو ہے جاہل کو بہکانے میں، جو جاہل کا ایمان لینے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے اور عالم دین کا ایمان چھیننے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو میرے پیارے، آپ مدرسے کے اندر آئے ہو، آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہو، تو ہم اور آپ کو تہذیب و طریقے سے رہنا چاہیے۔ طریقہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کے بات کرنے کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے ہو۔ طالب علم کا مقام سنا ہے نا؟ طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ کو میدان حشر میں ایسا تاج ملے گا جس کی تمک کسی کی نہیں ہوگی، اتنے چمکدار تاج ملیں گے۔ وہی طالب علم ہے، وہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تم آئے ہو، اپنے وقت کو برباد مت کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ وقت نکل گیا تو تم کچھ نہیں بن پاؤ گے۔ میرے پیارے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر جاؤ 4 دن کی زندگانی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 دن کی زندگی دی ہے، اس میں عیش و آرام کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی حقیقت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بلکہ آج دنیا کا انسان یہاں پہ آ گیا ہے، آنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہے، اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ہم اور آپ کے اندر ایک میں سما گئی ہے جسے ہم انا کہا کرتے ہیں۔ میں سما گئی ہے، تکبر سمایا ہوا ہے، غرور سمایا ہوا ہے۔ میرے پیارے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے بندے ہم نے تم کو پیدا کیا غرور کرنے کے لیے نہیں، گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں، پڑوسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے تو عبادت کیوں نہیں کرتے ہو اور بدکاریوں میں کیوں مصروف رہتے ہو اور کاموں میں کیوں مصروف رہتے ہو؟ اپنے دین سے لو کیوں نہیں لگاتے ہو؟ شریعت مطہرہ پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اپنے شریعت مطہرہ پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ شریعت مطہرہ پہ جب نہیں چلو گے تو تمہیں جو ہے ہر لوگ برگلانے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب انسان اپنا گھمنڈ کرتا ہے، جب وہ غرور میں آ جاتا ہے، جب تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو اپنے آپ ہی میں بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو اس کا جو گناہ، آپ نے زنا کیا تو اس کا جو گناہ
چھوٹا ہے، آپ نے شراب پی اس کا گناہ چھوٹا ہے، آپ نے چغل خوری کی اس کا گناہ چھوٹا ہے، مگر آپ نے جب تکبر کیا تو آپ کا گناہ شیطان کے برابر ہو گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سب سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ آدم کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم آگ سے ہیں تو لہٰذا ہم افضل ہیں، ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے غرور کیا تھا، تو گویا آج دنیا کا انسان جب غرور کرتا ہے وہ شیطان کے برابر ہو جایا کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی سزا دے گا، مگر شیطان کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ قیام کے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب بہت بڑا ہے، رب بہت بڑا ہے، رب بہت بڑا ہے، رب کی عبادت کرو۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غرور کو توڑتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، اے پروردگار عالم تیری بڑائی کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں۔ پھر انسان جب رکوع میں سجدے میں جاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غرور کو توڑتا ہے۔ میرے پیارے، انسان کو اپنی پیدائش پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ پہ غرور کرتا ہے تو پہلے اپنی پیدائش کو سوچ لینا چاہیے کہ میں پیدا کس طرح ہوا ہوں، ہے نا میرے پیارے؟ میں پیدا کس طرح ہوا ہوں، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہماری جو پیدائش ہے یا آپ کی پیدائش ہے وہ ایک قطرہ ذلیل جسم سے نکلتا ہے، ناپاک قطرہ جسے بولتے ہیں، وہ ماں کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، اس کے بعد یہ انسان قطرہ ذلیل سے بنتا ہے۔ جب کسی کو غرور ہو جائے تو اپنی پیدائش سوچ لینا چاہیے، جب کسی کو تکبر ہو جائے تو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور توڑنے کے لیے، گھمنڈ توڑنے کے لیے ایک پانی کے کودتے ہوئے قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے نا؟ قطرے سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ماں کی باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کی سینے کی ہڈی سے وہ قطرہ ذلیل نکلتا ہے، اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ جب پیسہ تمہارے پاس زیادہ ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا، جب تمہارے پاس دولت زیادہ ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا، جب تمہارے پاس طاقت زیادہ ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا، جب تمہارے پاس بہت سی چیزیں گاڑی زیادہ ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا، جب تمہارے پاس سارے دنیا کے اسباب زیادہ ہو جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا۔ مگر میرے پیارے، گھمنڈ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ گھمنڈ کرنے والا انسان برقرار نہیں رہتا، وہ شیطان کے مانند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ گھمنڈ و غرور توڑ دیں، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، مدرسے میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، مدرسہ بنوا دیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، میلاد کروائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، مجلس کروائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، غوث اعظم کی نظر کروائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا، خوجہ پیا کی چھٹی کریں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو حج بیت اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو ہم نے ایک جگہ پہ کام خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا مدرسے کے طالب علم کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو ہم مدرسے کے بچوں کو کپڑا بنوائیں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو ہم مسجد کو عالیشان بنائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا ہم پڑوسی کو ستائیں گے، ہے نا بھائی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کسی کو ستائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا کسی کو پریشان نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا ہم کسی کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا ہم کسی کو بدنام نہیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو ہم اس کو صحیح جگہ پہ لگائیں گے. جب صحیح جگہ پہ لگائیں گے یہ مسجدوں کو بنوائیں گے, مدرسوں کو بنوائیں گے, اور طالب علم کو کھانا کھلائیں گے, غریبوں میں بانٹیں گے, مسکینوں میں بانٹیں گے, فقیروں میں بانٹیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں جزا عطا فرما دے گا, اس کا بدلہ عطا فرما دے گا, اس کا معاوضہ عطا فرما دے گا. جب اس کا معاوضہ عطا فرمائے گا تو یہی قیامت کے دن جب تم اپنے گنہگاروں کی لائن میں کھڑے ہوگے, جب گنہگاروں کی لائن میں تم کھڑے ہوگے, جب گنہگار ہوگے, گنہگار کی لسٹ میں تمہارا نام آ جائے گا, تم نے دنیا کے اندر مدرسہ کو قائم کیا ہے, تم نے دنیا کے اندر مسجدوں کو بنوایا ہے, تو یہی مسجدیں جواب دے گی, اے پروردگار عالم, دنیا میں اس نے برائیاں تو کی ہے مگر تیرے گھر کو اس طرح سجا دیا تھا جیسے کہ جو دیکھتے تھے کہ چمک دمک والی مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد میں چمکار بنوا دیا تھا, مسجد میں چاند لگتے گئے تھے, مسجد میں عبادت کرنے کے لیے ایسی عبادت گاہ کو سجا اور رضا دیا تھا کہ عبادت گاہ نظر آتی تھی. میرے پیارے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان تکبر کرتا ہے, انسان غرور کرتا ہے, تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہم اور آپ غرور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اور آپ تکبر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اور آپ غرور کو توڑنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں, تکبر کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں سے اس مدرسے سے سراج العلوم سے لے کر سراج العلوم سے ایسی تعلیم حاصل کر کے ہم جائیں گے کہ اپنے گھروں میں ایسا سندیش دیں گے, ایسا درس دیں گے کہ آپ کے آنے والی نسلوں تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا کہ سنہری مسجد کا پڑھنے والا بچہ, سراج العلوم کا پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن ہو کے چمکا ہے, عالم دین بن کے چمکا ہے, عالم دین بن کے چمکا ہے, شاعر بن کے چمکا ہے, قاری بن کے چمکا ہے, مفتی بن کے چمکا ہے. یہ وہی بچہ ہے جو سراج العلوم میں پڑھتا تھا, سراج العلوم میں پڑھتا تھا, سراج العلوم کی روٹی کھائی ہے, سراج العلوم کے چاول کھائے ہیں, سراج العلوم کی دال کھائی ہے, اور دال کھانے کے بعد یہ وہی بچہ ایسا چمکا ہے, اپنے وقت کا جو ہے کامیاب و کامران بچہ نظر آ رہا ہے. تو ہم اور آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جب اپنے گھر پہ جائیں تو اپنے زبان کے لہجے کو سدھاریں, اپنے زبان کے اندر وہ لہجہ پیدا کریں جس سے گھر جانے سے طالب علم کے ماں باپ پہ اثر پڑے کہ یہ بچہ ہمارا اچھی تعلیم یافتہ ہے, اچھی تعلیم اس کو دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے ہم سو رہے پڑھے, یہ نہیں ہے نماز کی قدر نہیں کر رہے. میرے پیارے, اگر نماز کی قدر نہیں کرو گے, اگر نماز نہیں پڑھو گے, مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے لیے کیا کامیابی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں. یہاں سے جاؤ گے اپنے گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھو گے تو یہاں سنہری مسجد کی بھی بدنامی ہوگی, ہے نا, سنہری مسجد کی بھی بدنامی ہوگی, سراج العلوم کی بھی بدنامی ہوگی. یہ سراج العلوم کا بچہ پڑھا ہوا ہے, گھر پہ آیا ہے, نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, اذان کی کوئی قدر نہیں سمجھتا ہے, صوم و صلات کا پابند نہیں ہے. میرے پیارے, اگر اس مدرسے میں تعلیم سیکھنے کے لیے آئے ہو, تعلیم یافتہ ہونے کے لیے اگر آئے ہو تو اپنے آپ کو سدھار لو, اپنی زبان کو سدھار لو, اپنے لہجے کو سدھار لو, اپنے کردار کو سدھار لو, اپنے چلنے کو سدھار لو. مسجد میں چلو تو کس طرح چلنا چاہیے, مدرسے میں چلو تو کتنا قدم آہستہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پورے مدرسے کو سر پہ اٹھاتے پھر رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے, مدرسوں کی وہ تعلیم ہوا کرتی ہے جبریل جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, وہ طالب علم جب شرارتیں کرے گا تو جبریل کو تکلیف ہوگی, جب جبریل کو تکلیف ہوگی. اسی طرح سے ہمارے سرکار کو لے لیجیے, ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. سرکار کے زمانے میں بھی مدرسہ تھا, اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ اصحاب صفہ. کیا نام تھا؟ مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک چبوترا اونچا بنا ہوا تھا, اس چبوترے کا نام تھا اصحاب صفہ, یعنی صحابہ اکرام کے درس لینے کی جگہ. وہاں پہ درس ہمارے آقا دیتے تھے, یہاں پہ
मौलाना, आलिम, कारी, हाफिज जो होते हैं वो देते हैं, है ना। मेरे प्यारे, अगर तालीम याफ्ता हो तो जैसे सरकार से सहाबा मोहब्बत करते थे वैसे आपको उस्ताद से मोहब्बत करना चाहिए। उस्ताद की गिबत नहीं करनी चाहिए, उस्ताद की बुराइयां नहीं करते फिर रहे हो। जब बुराइयां करते फिरोगे तो तुम्हें इल्म हासिल नहीं होगा, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वो है कि अपनी जान को भी कुर्बान कर देते नबी पे। क्योंकि गारे हिरा पहाड़ी, गारे हिरा में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे कपड़ों को फाड़ के सुराखों में लगा दिया। क्यों लगाया? इसलिए कि ये इस गार के अंदर कोई तकलीफदा चीज़ हो तो सरकार को तकलीफ ना पहुंचा सके, सरकार को ऐज़ा ना पहुंचा सके। जब वो सरकार को ऐज़ा नहीं पहुंचाते तो सिद्दीक़ अकबर सफाई करने के बाद बैठ गए और एक सुराख बाकी रह गया तो अपने पैर की एड़ी से उसको बंद कर लिया और सरकार से फरमाया, ऐ मेरे सरकार, या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ लाइए। ये गारे है, वो गार है जिसमें सरकार के पीछे सरकार के कत्ल की साजिश रची जा रही थी। सरकार को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह, ऐसे ऐसे अकीदा के लोग हैं। सरकार अब गारे हिरा में एक मरतबा कब आ गया, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, सारे काफिर चले गए, देखा कि यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, वहाँ मकड़ियों ने जाला लगा लिया। अब गारे हिरा में कौन है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर है और हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गारे हिरा से जब बाहर निकलते हैं, गारे हिरा से जब बाहर निकलते हैं तो मैदान में आ जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार से पूछती है, एक रात है, रात निकली हुई है, तारे चमक रहे हैं, सरकार से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये बता दीजिए ये तारे जो निकले हुए हैं इनके बराबर किसकी नेकियां हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नेकियां जो है ये नेकियां हजरत उमर की तारों के बराबर है। तो फरमाया कि हमारे वालिद की कितनी नेकी है? तो सरकार ने फरमाया, ये जो है हजरत उमर की तमाम नेकियों को मिला करके सारी नेकियों को जमा कर लीजिए और सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी। सुभान अल्लाह, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि सरकार के बताए हुए उसूलों पे चलो और मसलक आला हजरत पे कायम रहो, मसलक सहाबा पे कायम रखो। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी को मनानी है। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।